انہوں نے بڑے ظلم ستم ڈھائے کہ صحابہ حضور پر ایمان جو لائے ہیں واپس آ جائیں۔ وہ مارتے جاتے تھے، پابندیاں لگاتے جاتے تھے، اور ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب حد سے ظلم بڑھ گیا، اللہ نے اجازت دے دی کہ تم مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ ہجرت کرنا حضور کی اجازت سے شروع ہو گئے۔ اکثر صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ حبشہ چلے گئے تھے اور کچھ مدینہ شریف چلے گئے۔ کفار کے 16 بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کس طرح اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھوڑے سے مسلمانوں کے ساتھ رہ گئے ہیں تو اب ہم کیسے کریں۔ اب یہ سارے مشورہ کر رہے ہیں تو دروازے پر ایک شیخ بھی آ کر کھڑا ہو گیا، داڑھی پگڑی اور بڑا جبہ۔ میں کہاں سے آیا؟ اس نے میں بڑا دور سے نجد سے سفر کر کے آیا ہوں، میرا جی چاہتا ہے تمہاری اس مجلس کو میں بھی سنوں، شاید کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ قرآن مجید کہتا ہے انہوں نے پہلا مشورہ یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں۔ اس نے کہا نہ، اس کے ماننے والے اتنے اس پر جان فدا کرنے والے ہیں، وہ تم سے لڑ کر اسے چھڑا کر رہ جائیں گے۔ اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں، اسے جلا وطن کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، اس کے گفتگو میں کتنی حلاوت ہے، ایک مجلس میں وہ دلوں کو موہ لیتا ہے، جب اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی تو وہ تم پہ حملہ کرے گا اور تمہیں فتح کر دے گا۔ ابو جہل نے کہا میرے دل میں ایک تدبیر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے جو قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیا جائے اور وہ سارے نوجوان ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ جب وہ باہر نکلے تو سارے نوجوان ایک ہی وقت میں حملہ کر لیں۔ پھر یہ نہیں ہوگا اس نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا۔ اب حضور کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ عبد مناف۔ عبد مناف جو ہے، بنو عبد مناف، یہ پھر سارے مکے والوں سے تو نہیں لڑ سکیں گے، لہذا فدیہ دے کر، خون بہا دے کر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ وہ جو نجدی شیخ تھا نا، یہ کون تھا پتہ ہے؟ یہ شیطان تھا۔ اس نے کہا یہ رائے بہت زبردست ہے، اللہ اکبر، میرے رب کے قربان جائیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ جبریل امین نے کہا میرے حبیب وَإِذْ يَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، مشورے کر رہے ہیں آپ کو قید کر لیں، وطن سے نکال دیں، آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، یہ مشورے ہو رہے ہیں۔ اور پاس یہ ہوا ہے وہ آپ پر حملہ آور ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں؟ سبحان اللہ، کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا آپ چھپ جائیں، یہی کہنا چاہیے تھا۔ آپ نکل، جب وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں آپ نکل آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر علیہ السلام نکلے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ کھڑے نہیں تھے، آپ نے ایک مٹھی بھری، تو عرب میں ہماری طرح کی مٹی نہیں ہوتی بھائی ظہیر، اس میں تو پتہ ہے ریت، چھوٹے چھوٹے سنگریزے پتھر وہ ہوتے ہیں بھائی، شاید تو بڑا اثر ہے، تو وہ یوں ریت کی مٹھی بھری اور آپ نے شاہد الوجوہ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے پہلا رکوع
ان کے اوپر ایسے پھینک دی. وہ کھڑے رہے، نبی گزر گئے، وہ دیکھ نہ سکے، وہ دیکھ نہ سکے. آپ نے رات جانے سے پہلے دن میں حضرت ابوبکر کو کہا تھا اجازت مل گئی ہے، رات کو چلیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر نے کہا آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہے؟ کہا آپ کو بھی اجازت ہو گئی. جبریل امین سے آپ نے پوچھا میرے ساتھ کون ہوگا؟ کہا ابوبکر ہوں گے. سبحان اللہ. ایمان والا کیسے ابوبکر ساتھ گیا؟ وہ صرف اونٹنی پر یہ غار میں نہیں گیا، وہ مزار میں بھی ساتھ چلا گیا. اللہ اکبر. اور یخرجو نکالنا چاہتے ہیں، کئی مشورے ہیں. پیغمبر علیہ السلام وہاں سے کدھر گئے؟ نکل کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے. جان کا خطرہ ہو تو سب سے محفوظ جگہ پہ بندہ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ معلوم ہوا پیغمبر علیہ السلام کا اتنا اعتماد والا اور کوئی دوست نہیں تھا جس کے گھر جاتا. اور ادھر ابوبکر نے بھی تیاری کر رکھی. سبحان اللہ. 4 باتیں عرض کروں گا. بوڑھا باپ ہے، ماں ہے، بچیاں ہیں. ہر دور میں ضرورتیں ہوتی ہیں. جتنے پیسے تھے نا وہ ساتھ لے لیے. 800 درہم سونے کے ہوتے ہیں. 2 اونٹنیاں سفر کے لیے خرید لی. باقی سامان ساتھ لے لیا اور بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کر دی. بھائی ہر کسی کو بیوی بچے پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. ہاں، لیکن پیار کی بات ہے. رسول اللہ کا پیار ان سب پیاروں پر غالب تھا. رات کی تاریکی میں 4 باتیں. سارا مال ساتھ لے لیے، سارا مال ساتھ لے لیے، خود ساتھ ہو لیے. اپنی بیٹی سے کہا ناشتہ کھانا تیار، زادرہ تیار کر دو. تو ایک مشکیزہ اور ایک توشہ دار. تو رسی ملی نہیں، ابوبکر کی بیٹی تھی. باپ وفادار ہے، بچے بھی رسول اللہ کے وفادار. بیٹی نے اپنا دوپٹہ لے کر چیر دیا اور آدھے دوپٹے سے مشکیزہ بند دیا، آدھے حصے سے تو شردان بند. انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جب چلے گئے، اللہ اکبر. یہاں 2 باتیں ہیں. ایک سوال تو باپ نے کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے، چلا تو گیا لیکن اسے چاہیے تھا تمہارے لیے کچھ مال تو رکھ جاتا. حضرت ابوبکر کو غریب بندے نہیں تھے، بڑے امیر تھے. مکے کے سرمایہ داروں میں سے تھے. کپڑے کی 4 دکانوں کے مالک تھے اس وقت جب ایمان لائے ہیں. اللہ اکبر. باپ نے کہا چلو چلا گیا تمہیں چھوڑ کے، کچھ تمہارے لیے دولت ہی چھوڑ جاتا. میں نے کہا باپ کی تربیت کیا ہوتی ہے. بیٹیوں نے ہمارے بجری سنگریزیں جمع کی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر نابینا دادا کے ہاتھ رکھوا کر کہا ابا ہمارے لیے ڈھیر سارے سامان چھوڑ گئے ہیں. کہا یہ تو بہت اچھا کیا. دن کو ابو بکر آیا، دن کو حضرت ابو بکر کے گھر پہ ابو جہل آیا، دستک دی. وہی حضرت اسماء جس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا تھا. دروازے پہ گئی. ابو جان نے پوچھا تیرا باپ کہاں؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے.
اس نے کہا سچ سچ بتا لڑکی، محمد اور تیرا باپ اکٹھے ہیں۔ کافر بھی سمجھتا ہے جہاں ابو بکر ہوگا وہاں رسول اللہ۔ کافروں کا سردار بھی سمجھتا ہے، وہ پوچھتا ہے تیرا باپ کہاں ہے؟ جہاں تیرا باپ ہے وہاں وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی ابو بکر کی تھی، کیسے بتاتے تھے؟ اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ کان کی بالی کان چیر کر نیچے گر گئی اور خون بہتے ہوئے کہا جان تو نکل سکتی ہے پر رسول اللہ کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ اللہ ہمیں بھی حضور سے ایسی محبت نصیب فرمائے۔ ادھر یہ جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں یہ پہچانتے ہیں کہ ایک بڑی سڑک ہے شارع خلیل اللہ، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس لیے اس کا نام شارع خلیل اللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک متوازی چھوٹا راستہ ہے، اب وہ بھی بڑی سڑک ہو گئی ہے، اسے شارع ہجرہ کہتے ہیں۔ تو عام راستے سے ہٹ کر چھوٹی پہاڑیوں کے دامن میں بغیر راستے کے یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے۔ جب رسول اللہ کو ٹھوکر لگتی تو ابو بکر کا دل ہل جاتا۔ عرض کی حضور اب چڑھائی شروع ہو گئی ہے، غار ثور دیکھی آپ نے؟ اللہ اکبر۔ آج بھی 4.5 تو راستہ بہت سارے بن گئے، آج بھی چڑھنا آسان نہیں ہے۔ مشکیزہ بھی اٹھایا ہوا ہے، زاد راہ بھی اٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ کو بھی اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک وہ سواری تھی جو جنت سے آ کر رسول اللہ کو بیت المقدس لے کے جا رہی تھی، ایک یہ سواری ہے جو غار ثور تک اوپر لے کے جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر وہاں پہنچ کر غار کے دہانے پر حضور کو بٹھاتے ہیں اور سامان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کیا جملہ کہا حضرت ابو بکر نے، محبوب آپ یہاں ٹھہریں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ آج کا دور نہیں تھا کہ موبائل کی لائٹ جلائیں گے، میں غار کے اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں حضور اگر کوئی موذی جانور ہو تو آپ اس سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، کوئی موذی جانور ہو، تکلیف دہ جانور ہو تو آپ اس سے محفوظ رہیں۔ تو آپ بتاؤ غار میں جا کر موذی جانور کو کیسے تلاش کریں گے؟ بھائی ہاتھ مار مار کے ٹٹول کے تلاش کریں گے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی جانور یہاں نقصان پہنچانے والا تو نہیں۔ تاریکی میں ہاتھ ٹٹول کے مار کے جب پتہ چلا کہ اندر کوئی جانور نہیں ہے، اور جہاں جہاں سوراخ محسوس ہوتے تھے اس میں کپڑا لے کر کوئی پتھر کے اوپر لپیٹ کر اس کے اندر دیتے رہے، اور ایک سوراخ ایسا جو جس میں کے لیے کوئی چیز نہ بچی، تو حضرت ابو بکر نے سامان رکھا، حضور کو اندر لیا اور اس پر اپنی ایڑی رکھ کے رسول اللہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا محبوب آپ سو جائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی بڑے پریشان تھے کہ کل قیامت کے روز رسول اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، وہاں تو اربوں خربوں انسان ہوں گے، کیا عشق۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو، اربوں خربوں انسان دیکھنا چاہیں تو کسی کو ہٹا کر دیکھنا پڑتا ہے، کسی کو ہٹانا پڑتا ہے۔
جتنے انسان ہیں اس سے 100 گنا اور بھی ہوں تو کسی کو ہٹا کر دیکھنا پڑے گا. بس جو ہی رسول اللہ کا دیدار بھی انشاءاللہ. ہاں لیکن ہم جب دیدار کریں گے 14ویں کے چاند کا تو خربوں انسان دیدار کریں گے. ابو بکر وہ ہیں جو دیکھنے والا بھی اکیلا ہے، دکھانے والا بھی اکیلا ہے. اتنی دیر میں وہ سوراخ جو ہے نا، سوراخ، اس سے ایک سانپ آیا. تو ایمانداری سے بتاؤ، ہم جیسا کوئی ہو اور محسوس بھی ہو فوراً تو کیا ہوگا؟ یہ ہے، یہ عشق اور محبت کی انتہا ہے. اس سے آگے کوئی محبت کا درجہ ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے ان کو صدیق کہا کہ صداقت سے اوپر کوئی ایمان والوں کے لیے درجہ نہیں ہے. صداقت کا مرتبہ ختم ہوتا ہے تو اوپر نبوت کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. سانپ ڈستا ہے اور ابو بکر چیخ نہیں ماری تھی. پاؤں نہیں ہلاتے، کیوں؟ آپ کی راحت میں خلل نہ پڑتا. تو آپ جانتے ہیں سانپ ہو، بچھو ہو، ان کی عادت ہے وہ جب ڈستے ہیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کوئی چیز ہے جاندار ہے جس پر ڈس رہا ہوں، وہ پھر ڈستے ہیں. بار بار ڈسنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو گرے. پہلے آنسو کی قیمت بتا دیں. ایک دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل نماز روزہ یہ تو اعمال لکھ لیتے ہیں فرشتے، میری امت کے آنسوؤں کو کیسے لکھتے؟ میری امت کے آنسوؤں کو کیسے لکھتے ہیں فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور آپ کا کوئی امتی جب اللہ کے خوف اور شوق میں روتا ہے، اس کی آنکھوں سے جب آنسو ٹپکتے ہیں، جہنم کے ساتوں سمندر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے ذوق، اپنے شوق اور اپنے خوف کا رونا نصیب فرما دے. آنسو کی کیا قیمت ہے؟ اور پھر میرے اور آپ کے آنسوؤں کا یہ حال ہے، اس کے آنسوؤں کا کیا مقام ہوگا؟ جن کی گود میں مصطفیٰ ہیں، آنسو گر رہے ہیں تو چہرے انور پر گر رہے ہیں. جب ابو بکر کے آنسو گرے، آپ کی آنکھ کھلی، ابو بکر کیا ہے؟ حضور لگتا ہے سوراخ میں کوئی سانپ ہے جو بار بار ڈس رہا. پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر، حضرت ابو بکر اٹھ بیٹھے. حضور اٹھ کے بیٹھے، پاؤں کرو. اب سانپ کی عادت ہے جب وہ دو انسانوں کی مختلف آوازیں سنتا ہے تو بھاگتا ہے خوف سے. ہر موذی جانور انسان سے ڈرتا ہے. اب بھاگا وہ تو بھاگ گیا پیچھے. حضرت ابو بکر کے کیا خوش نصیب ہے، پیغمبر اپنا لعاب لگاتے ہیں. پتہ ہے یہ کس کا لعاب ہے؟ اللہ اگر آپ کو کبھی مکے سے مدینے کے پرانے راستے پہ جانے کی توفیق دیں. 1450 سال ہو گئے ہیں، میرے روح آج بھی پانی ہے میٹھا کمال کا. اس کا پانی کم بھی تھا کڑوا بھی تھا. مصطفیٰ کریم نے کلی کر کے اس کے اندر ڈالی، پانی بھی اوپر آ گیا اور 1450 سال ہو گئے ہیں وہ پانی میٹھا بھی ہے، چل بھی رہا. کنواں آج بھی ختم نہیں ہوا.
حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں خراب ہیں خیبر کے میدان میں. علی کہتے ہیں میں کھول بھی نہیں سکتا تھا اور شدت درد کی وجہ سے اٹھتا نہیں تھا. حضور نے لعاب لگایا اور میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا, ہاتھ میں یوں لٹک رہا. حضور آپ نے فرمایا قتادہ اگر کہو تو آخرت میں اس کے بدلے میں دلوا دو. کہا آخرت میں بھی دلوانا, یہ بھی ٹھیک کر دیں. حضور نے اس کو پیچھے رکھ کے اپنا لعاب لگایا. حضرت قتادہ کہتے ہیں میری دوسری آنکھ میں تو کبھی درد ہوا, پھر ساری زندگی اس آنکھ میں لب مصطفیٰ کی وجہ سے کبھی درد نہیں ہوا. لعاب مصطفیٰ کی برکت سے کبھی پھر درد نہیں ہوا. ابو بکر صدیق کیا خوش نصیب ہیں, پیغمبر علیہ السلام نے ایڑی پہ اپنا لعاب لگایا. ابو بکر کہتے ہیں درد کیا, درد کے سارے اثرات ہی ختم ہو گئے. زہر کے سارے اثرات رسول اللہ کے لعاب سے ختم ہو گئے. ادھر کفار نے اعلان کر دیا جو ایک کو پکڑ کے لائے گا, ایک کو پکڑ کے لائے گا تو ہم اسے 100 اونٹ دیں گے. زندہ لے آئے یا شہید کر کے لے آئے. 100 اونٹ ابو بکر کے بدلے میں, 100 اونٹ رسول اللہ کے بدلے میں. آج یہود نصارہ جن کے سروں کی قیمت لگاتے ہیں, سمجھ لو وہ رسول اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اور یہ وہ سنت ہے جو ہم خود نہیں ادا کر سکتے. یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے. دولت کے بھوکے ہیں رسول اللہ کی تلاش میں نکلے, ابو بکر کی تلاش میں نکلے, غار کے دہانے پہ بھی پہنچ گئے ہیں, غار کے دہانے پر پہنچ گئے. حضرت ابو بکر حضور سے کہہ رہے ہیں اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہوتا ہے, جن کا تیسرا اللہ. اللہ حضرت ابو بکر کے ایک جملہ سنو ایمان والو, اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی رسول اللہ سے اس محبت میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے. وہ محبت تو صحابہ کے نصیب میں نہیں آئی, ہمارے کیسے آئے گی, لیکن چلو کچھ حصہ ہی اللہ تعالیٰ فرما دے. کہا حضور مجھے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں ایک امتی ہوں, ایک انسان ہوں عام. محبوب اگر آپ شہید کر دیا جائیں تو ساری امت ہلاک ہو جائے. مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے. جبریل امین آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جو تسلی دی تھی وہی الفاظ لے کے آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره اللہ. اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے. اللہ غنی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کے رسول بھی محتاج ہیں, ہم محتاج ہیں. اللہ ہماری جانیں, اولادیں, صلاحیتیں, اموال کو رسول اللہ کے لیے قبول فرمائے. لوگ سے امین کہا الا تنصروه فقد نصره اللہ. اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجه الذین کفروا, جب کافروں نے انہیں نکال دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے جو دوسرا ہے, توجہ کریں گے تو نام کیا تھا. ثانی اثنین, دو میں سے جو دوسرا ہے, پہلا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی. پہلے کون ہے؟ اور دوسرے نمبر حضرت ابو بکر ہے. ثانی اثنین,
اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، معبود فرما رہے ہیں ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں نہیں کہا میرے ساتھ ہے، کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے حضور نے یوں کیوں کہا ہمارے ساتھ ہے؟ کیونکہ دونوں کی فکر بھی ایک تھی، مشن بھی ایک تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی۔ حضور تو پہاڑ تھے نا، غم تو حضرت ابوبکر کو ہو رہا تھا، اللہ نے سکون نازل فرمایا۔ دوسری بات، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے ان کو قوت عطا فرمائی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ تیسری بات، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کی بات کو اللہ نے نیچے کر دکھایا۔ کیا تھا؟ اللہ کیا فرماتے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے میرے حبیب جب وہ مشورہ کر رہے تھے آپ کو قید کر لیں، آپ کو شہید کر دیں، آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک وہ تدبیر کر رہے تھے، ایک اللہ تدبیر کر رہے تھے۔ ایک کون تدبیر کر رہا تھا؟ زور سے کہہ دیجیے، اور زور سے کہہ دیجیے۔ اللہ کی تدبیر ہمارے حق میں کب ہوتی ہے؟ جب ہمارا بھروسہ اس کی ذات پر ہوتا ہے۔